अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, रहबर कमेटी का आज अहम इजलास हुआ और इजलास अभी ख़त्म हुआ है। ब्रीफिंग दी गई। रहबर कमेटी ने फैसला करना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। ये मैंडेट रहबर कमेटी को दिया गया था, लेकिन जो ब्रीफिंग दी गई उसमें मैं कम से कम कंफ्यूज हूँ कि रहबर कमेटी ने किस शर्त पे मुज़ाकरात करना चाह रही है। उन्होंने कहा है कि हमने शर्त रखी है कि हुकूमत आज़ादी मार्च में रुकावट न बने, आज़ादी मार्च को आने दे, और तो फिर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जबकि इससे पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान और तमाम अपोजिशन जमातों का शहबाज शरीफ ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मौलाना के साथ, यही डिमांड थी कि पहले वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। तो आज रहबर कमेटी ने इस्तीफ़े की कोई बात नहीं की। आज सिर्फ ये कहा है कि हुकूमत रुकावट न बने। पहले तो हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही, रुकावट न बने, आज़ादी मार्च आने दें और राब्ता करें, तो फिर तमाम जमातों के साथ मुशावरत करेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। अली शेर भी मेरे साथ मौजूद थे ब्रीफिंग में और रहबर कमेटी को कवर किया है इन्होंने भी। JUI की बीट भी करते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अली शेर से डिस्कस करेंगे। अली शेर, मेरे जहन में तो कन्फ्यूजन अभी भी है। आप क्लियर हुए हैं रहबर कमेटी के फैसले और ब्रीफिंग से? मैं एक बड़ी हद तक क्लियर हुआ हूँ, लेकिन किसी हद तक क्लियर नहीं भी हुआ। उसकी वजह जो है वो इनके अकरम दुरानी साहब के अल्फाज हैं, जो अक्सर औकात जो है वो अल्फाज की अदायगी या उसके चुनाव में शायद कुछ फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे पहली बात तो आज ये तय हो गई कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार है। इससे पहले ये नहीं था। अब अगली बातें हैं कि कैसे तैयार है। उन्होंने एक कदम पीछे हटे हैं, मेरे ख्याल में अपोजिशन पीछे हटी है। वो ये कि पहले वो ये कहते थे कि कोई भी मुज़ाकरात करने आए तो वो जेब में इस्तीफ़ा डाल के लाए। आपको और मैं याद है ये अल्फाज? बिल्कुल ऐसा ही है। आज उन्होंने ये नहीं कहा। आज उन्होंने ये कहा है कि आज़ादी मार्च में रुकावट ना डालने, आज़ादी मार्च को आने देने और आज़ादी मार्च को ख़त्म करने का मुतालबा ना किया जाए तो हम राब्ता करने या राब्ते का जवाब देने को यानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है पोजीशन जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बगैर मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है, चाहे वो अपनी पहली ही मीटिंग में, पहले ही मुज़ाकरात में पहली बात ही यही करे कि हम तो इस्तीफ़ा चाहते हैं। लेकिन आज की हद तक जो है ये बात हुई, एक तो मुज़ाकरात करने पे अपोजिशन तैयार हो गई। एक और फ़र्क ये आया कि जब अपोजिशन जो थी उससे पहले ये कह रही थी कि 31 मार्च को ही मुज़ाकरात होंगे। हासिल बज़िंजो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और आप दोनों मौजूद थे और हासिल बज़िंजो साहब ने ये एक बात साफ लफ्ज़ों में कहती, 31 मार्च को डिसाइड करेंगे कि फ़ैसला मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। लेकिन आज जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने 31 मार्च की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि आज से लेके किसी भी वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये होगी। अब इसमें एक और पीछे पर्दे के पीछे बात हो सकती है। वो ये हो सकती है कि वो बाद में हमने कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की भी, ये हिकमत अमली हो सकती है। यस, हिकमत अमली के तहत ये बात जो है वो हो सकती है कि एक बार एक दरवाज़ा तो खुले। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आज अपोजिशन इनकार करती तो अब हुकूमत और हर कोई ये कहता कि ये तो बिल्कुल हट धर्म है, ये तो बात करने को तैयार ही नहीं है, ये कैसे सियासी लोग हैं जो बात नहीं करने को तैयार। एक दफ़ा जो है बातचीत का दरवाज़ा तो खोला जाए, बात की जाए और फिर उसके बाद मुझे जो समझ में आई है बात, कंफ्यूज तो हूँ, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज इसीलिए हूँ क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं की जो मैंने अंडरस्टैंड की। आप इसकी तस्दीक करें या इख्तलाफ रखें, आप अपनी राय ज़रूर देंगे, हर बंदे की अपनी समझ होती है। मुझे ये समझ में आया कि ये चाहते हैं कि भाई आज़ादी मार्च आने दें, और आज़ादी मार्च आने अगर दिया जाएगा तो वो है किस चीज़ के लिए? वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए। अंडरस्टूड बात है ना कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ही होगा आज़ादी मार्च के नतीजे में। तो आप इस्तीफ़े का फ़िलहाल न कहो, फ़िलहाल इनको कहो कि भाई आज़ादी मार्च आने दे और उस पर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप फिर हम मुज़ाकरात करने के लिए आप इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं और मेरे ख्याल में यही बात बनती है, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है इनको नज़र आ गया है, जो इक़दामात, जो पैगामात, जो मुलाकातें, जो धमकियां, जो आउटकम, जो कुछ वो सामने आ चुका है, उसके बाद अब अपोजिशन को भी इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 31 को उस लिहाज से मुल्क में जितने मर्जी धरने कर लें, सड़कें ब्लॉक कर लें, लेकिन हम इस्लामाबाद पहुंच ही ना सकें और हम डिस्पर्स रहें। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो उसकी पावर वो नहीं होगी, जब इकट्ठे होंगे तो फिर उसकी पावर बनेगी। तो इस वजह से पहले कोशिश ये है कि ये इकट्ठे हों।
لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ان کو اکٹھے ہونے نہ دیا جائے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ اکٹھے ہونے کے لیے جو ہے وہ ان کی ایک کوشش ہے کہ انہوں نے ایک راستہ بھی کھولا ہے. ہاں بالکل علی شیر، جب تحریکیں چلتی ہیں ان میں بڑی پلاننگ اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے. تو یہ تمام اپوزیشن جماعتیں بڑی تجربے کار جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی ایک اناڑی جماعت ہے، تجربہ نہیں ہے ان کا، پہلا دور ہے ان کا، بنی ابھی ہے، ظاہر ہے اناڑی ہوئی. تو جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اے این پی ہو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ تمام جماعتیں تجربے کار جماعتیں ہیں. تو یہ جس طرح جے یو آئی نے پلان اے بی سی رکھا ہے، یہ پلاننگ ہے نا، اے بی سی کا پلان ہے کہ مطلب اگر مین قیادت گرفتار ہو جائے، مولانا گرفتار ہو جائے تو پھر سیکنڈ پہ کون آئے گا، سیکنڈ گرفتار ہو جائے گا تھرڈ کے کون آئے گا، گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پلان بنایا ہوگا، ہر چیز بنائی ہوگی. تو یہ تمام جماعتیں جو کٹھے بیٹھی ہیں مذاکرات، انہوں نے ساری ظاہر 2 گھنٹے ڈسکشن کی ہے، 2.5 گھنٹے. تو یہ حکمت عملی وہی ہوگی کہ حکومت کو جھانسا دیں اور گھیر گھار کے کسی طریقے سے اسلام آباد میں گھس جائیں. ظاہر یہ ایک نکاتی بات ہی لگتی ہے کہ ایک کسی طرح سے اور سارے آن بورڈ نظر آ رہے تھے ربر کمیٹی کے ممبران. وہ ظاہر ہے وہ اس طرح تو نظر آ رہے تھے، لیکن جہاں تک آپ نے کہا نا کہ سارے تجربہ کار ہیں، جہاں دیدہ ہیں سب لوگ. لیکن دیکھیں 2 روز قبل کیا ہوا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے مذاکرات طے پا گئے، باضابطہ اناؤنس ہو گیا کہ مذاکرات ہوں گے. آج میں حیدری صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ، کیونکہ انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو کہ یہ ملنا چاہ رہی کمیٹی. میں نے کہا ٹھیک ہے کل مل لیتے ہیں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ فی الحال میں مل لیتا ہوں، میں پھر اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو رپورٹ کر کے اپوزیشن جماعتوں کو ہم اکٹھا کریں گے کہ بھئی حکومت آئی ہے. لیکن اسی گھر میں جو پچھلی ریبر کمیٹی ہوئی تھی، آپ اور میں موجود تھے، اور وہ کرنا نہیں چاہیے. سن لیں ریبر کمیٹی نے یہاں کلیئرلی یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی اس وقت تک مذاکرات کی بات بھی نہیں تھی، رابطے کی، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ کہنا جو بھی ہوگا اب اے پی سی کا ٹائم نہیں رہا، اب سب کچھ ریبر کمیٹی کرے گی. تو پھر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جو وہ اجلاس ان کو ہاں کر دی، اس ہاں کے نتیجے میں نیر بخاری صاحب کو بولنا پڑ گیا، فرت اللہ بابر صاحب کو بولنا پڑ گیا، احسن اقبال صاحب کو بولنا پڑ گیا، اور اس کے آفٹر شاکس کے نتیجے میں یہ ریبر کمیٹی کا آج اجلاس ہوا. ٹھیک ہو گیا، چلو پولیٹیکلی ایک غلطی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ٹھیک بھی کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میچور جماعتیں بھی غلطیاں کرتی ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو حلف اٹھانے کو تیار نہیں تھے، آپ کو یاد ہے نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیچھے ہٹی اور بعد میں وہ اٹھانا پڑ گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں سیاست میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. تو یار شہباز شریف نے انڈوز کیا ہے کہ ہم نے مولانا کی بات نہ مان کے غلط فیصلہ کیا. دیکھیں وہ لیکن یہ دونوں، بلاول نے تو نہیں کہا نا، آج کی بلاول کی گفتگو آپ نے سن لی ہے کہ ہم انارکی اور بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اڈیالہ کے باہر انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد کہا ہے. اور ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کوئی تیسری قوت فائدہ نہ اٹھا جائے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سارے پولیٹیکل میچور لوگ ہیں، انہوں نے اپنی وہ ڈیپتھ لائن بھی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے ایک حد سے آگے نہیں جانا، کہ جہاں یہ سب کچھ جاتا رہے اور اس کے بعد ہم سب جو ہے نا بہت. اپوزیشن یہ چاہے گی یقیناً کہ ہمارے اوپر، ہمارے سر پہ کوئی الزام نہ آئے کہ ہم نے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. اپوزیشن نے مذاکرات کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، گنجائش رکھی ہے، اپنے شرائط کے ساتھ، شرائط ضرور رکھی ہے لیکن گنجائش رکھی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرفین جو ہیں، طرفین میں کوئی سنجیدگی مذاکرات میں نظر آ رہی ہے، یا مذاکرات ہوتے ہوئے یا کامیاب ہوتے ہوئے، کیونکہ ٹائم کا مارجن بہت کم ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو عبدالغفور حیدری صاحب نے ایک کوشش کی تھی، میری بھی بات ہوئی ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ خیال یہ تھا کہ وہ ایک مذاکرات کریں گے، ایک میٹنگ کریں گے، 2-1 دن ٹائم لیں گے، پھر ریبر کمیٹی پہ ڈالیں گے، اس طرح کر کے 27 اکتوبر کی طرف وقت گین کیا جائے گا. لیکن وہ وقت گین کرتے کرتے مس ہینڈلنگ ہو گئی اور میڈیا پہ کام اتنا اٹھ گیا اور ادھر سے رد عمل آ گیا اپوزیشن کا اور وہ اس کو واپس لینا پڑ گیا. میرے خیال میں ابھی بھی جو اپوزیشن کی کوشش ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہی ہے، اس نے صرف ونڈو کھلی رکھی ہے. اور دوسری طرف سے بھی مذاکرات کی سنجیدگی نہیں ہے. یہ ویسے ہی مذاکرات ہیں، آپ کو یاد ہوگا سوات آپریشن میں بھی مذاکرات ہوئے تھے، لال مسجد میں بھی ہوئے تھے، بگٹی صاحب کے ساتھ بھی ہوئے تھے، شمالی وزیرستان میں بھی ہوئے تھے، لیکن وہ مذاکرات برائے مذاکرات تھے، مذاکرات نتیجہ نکالنے کے لیے نہیں تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات میں سنجیدگی مجھے دونوں طرف سے نظر نہیں آ رہی.
نہیں تو ویسے مذاکرات جو ہیں حکومت کے اختیار میں کچھ ہے، اگر مذاکرات کرتی ہے حکومت تو ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں استعفیٰ نہیں، کسی صورت نہیں. ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ تو ہو ان نہیں کی سکتا نا، ہاں، یہ ہو مقتدر نہیں قوتوں سکتا. کی مرضی کے بغیر تو ہونا نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اور قادری بھی استعفیٰ لے آئے تھے نواز شریف کا، اسی دھاندلی کے الزام پہ ہی آئے تھے. ہاں قادری آیا تھا ماڈل ٹاؤن کے لیے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، اس کو ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر ملی اور عمران خان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ملا. اب ان کا بھی سیم الزام ہے دھاندلی کا. تو جب دھاندلی کا الزام آئے گا تو دھاندلی ثابت تو کرنا پڑے گی نا، اس کے لیے کوئی تیسرا فورم ہوگا نا، تیسرا فورم ہوگا نا. یہ تو فیصلہ اپوزیشن کا بطور فریق بھی نہیں مانا جائے گا اور حکومت کا بطور فریق کہ یہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں مانا جائے گا. ویسے کسی تیسرے نے فیصلہ کرنا ہوگا نا. ایک سوال ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہے. ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں نے پہلے بھی کسی سے ڈسکس کیا ہے. آپ کیونکہ بیٹ رپورٹر، اچھے رپورٹر ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو، آپ کے ذہن میں ہو، ہم کبھی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کو فی الحال میں سوال ہی پھینک دیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے دھرنا دیا، مقتدر قوتیں ان کے ساتھ کھڑی رہیں، اور 2014 میں یہی جماعتیں جو آج اکٹھی ہوئی ہیں، یہی حکومت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئیں، تو مقتدر قوتوں کو، عمران خان کو شکست ہوئی اور یہ کامیاب ہو گئی تھی حکومت بچانے میں. ٹھیک ہے. اب یہی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے آ رہی ہیں، اور وہی مقتدر قوتیں اور عمران خان، صرف جگہ چینج ہوئی ہے، باقی وہ ادھر کھڑی ہیں. ہاں جگہ چینج ہوئی ہے. ہاں. جو اندر تھے وہ آج باہر ہیں، جو باہر تھے وہ اندر تھے، لیکن کامیابی 2014 میں بھی ان کے اتحاد کی وجہ سے ہوئی تھی. آج بھی انہوں نے اتحاد کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دفعہ بھی کامیابی ان کی ہو جائے گی، کیونکہ لوگ یہ تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی 2014 میں حکومت نہیں گری تھی، ابھی بھی نہیں گرے گی، لیکن اس اینگل سے سوال کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا. لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اس وقت کامیابی ہو گئی تھی، ایک حکومت تھی، حکومت چل رہی تھی، پارلیمان میں لوگ موجود تھے، ایک اتحاد موجود تھا. لیکن اس وقت میں اور آج کے وقت میں فرق یہ ہے کہ آج جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اس وقت جس طرح سے جب ایک وقت آیا تھا تو یاد کریں کہ مقتدر قوتوں کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا جب بہت سی چیزیں ان کی پکڑی گئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک ہوتا ہے سامنے کھڑے ہو کے آرٹیکل 245 کے تحت کسی کا دفاع کرنا، اور ایک ہوتا ہے سائیڈ سے کوئی کارروائی کرنا. اس جواب کو ادھورا چھوڑتے ہیں، اس پہ مزید کیونکہ ڈیٹیل یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، اس پہ اگلا پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ ہی. ویورز، علی شیر کی باتیں آپ نے سنی اور ربر کمیٹی نے جو آج فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.